سنس ڈبیٹ یہاں پہ چل پڑی تو میرا خیال ہے انہی کوشچنس کو لے کے آگے چلتے ہیں. موجودہ جو نظام چل رہا ہے اوور آل پرفارمنس انڈیکیٹرز بڑے بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں, خوش ہیں, سیٹسفائڈ ہیں ابھی تک کی موجودہ حکومت چلی ہے؟ میں تو بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ جو پورا کا پورا نون لیگ کا بیانیہ تھا یا پیپل پارٹی کا بیانیہ تھا وہ تو زمین بوس ہو چکا. گڈ گورننس نام کی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اشتہارات دے کے گڈ گورننس ہو جاتی ہے, صرف اشتہار ہی گڈ گورننس کی دلیل ہے, تو یہ تو آپ معاشرے میں دیکھ لیں. اس ٹائم معاشرے میں افراتفری ہے, اس ٹائم معاشرے میں مہنگائی ہے, اس ٹائم معاشرے میں عوام مایوس ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اشاریے جتنے بھی ہیں وہ مہنگائی کم کے انڈیکس بتا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. اس طرح کی باتوں سے معاشرہ نہیں چلتا. ایکچوئل جب تک یہ ڈیلیور نہیں کریں گے, ایکچوئل گڈ گورننس نظر نہیں آئے گی. میں یار آپ کو لاہور کی مثال دیتا ہوں. اسی لاہور ایک بڑا شہر ہے نا, پنجاب کا ایک قسم کا دل ہے, جہاں پہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے, فرقہ واریت کے بھی, آپسی اختلاف کے بھی. آج کسان اتحاد کے لوگ میرے پاس آئے ہوئے تھے, کسان اتحاد کے مسائل حل, مجھے بتائیں کسان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ڈاکٹرز کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, انجینئرز کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہم اہل حدیثوں کی مساجد کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, تو حل کس کے ہو رہے ہیں؟ صرف بیوروکریسی کے, صرف اعلیٰ افسران کے, اور صرف اعلیٰ جو الیٹ کلاس ہے صرف ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. یقین کرے عوام میں گراس روٹ لیول کے اوپر جو نفرت کی اور جو خلاف ان کے ایک عوامی فضا ہے, آپ یہ لوگ یہ جج نہیں کر پا رہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سنب کر کے اور صرف دھونس دھانسلی کر کے اور ڈنڈے کے زور کے اوپر شاید ہم اصل میں یہ ایکچولی عمران خان کا ووٹ کس طرح بنا ہے. یہ لوگ جو مظلوم بے بس بے کس ہے وہ عمران خان کی پارٹی میں جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. وہ کیا کریں, ان کو کوئی سیکنڈ آپشن نہیں نظر آ رہی. سیکنڈ آپشن ہو تو شاید اب یہ جو مظلومیت کی فضا ہے نا, یہ ساری وہ عمران خان صاحب اس کو کیش کرا رہے ہیں. یہ ایکچولی معاشرے میں جو مظلومیت ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ پورا معاشرہ اس ظلم کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ آواز ہے. ہاں اس کو زبان خان صاحب نے دی تو لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. لیکن آپ نے ان کے بہت زیادہ ایشوز ہائی لائٹ کیا, آپ نے اس کے اندر مینڈیٹ چوری کی بات نہیں کی, کیوں؟ مینڈیٹ تو میرے خیال میں چوری کی بات تو پرانی ہو گئی ہے پوری دنیا کو. پوری دنیا کو یار 45-47 فارم کا پتہ ہے. یہ فیکٹ تو اب ساری دنیا مانتی ہے, وہ خود مانتے ہیں, یعنی سعد رفیق صاحب مانتے ہیں, رانا ثناء اللہ مانتا ہے. تو مطلب کہ جو بندہ خود, مجھے تو یہ یہاں تک مجھے یاد ہے اس کا بیان آیا تھا, پتہ نہیں غلطی نہ ہو جائے, کہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بھی آفر ہوئی جیتنے کی, تو میں نے کہا نہیں ہے, میں نے جھوٹا نہیں. اس طرح کی بھی باتیں چلی. تو رانا یہ تو پوری دنیا کو پتہ چل چکا کہ ایکچوئل ووٹ ان کو نہیں ڈلا. یہ بہرحال مینڈیٹ کے اوپر 47 پہ ووٹ ڈالے گئے ان کو. یعنی میں کہتا ہوں ہر جگہ پہ زیادتی ہوئی ہے. یہ اگر پنجاب کے اندر زیادتی ہوئی ہے نا کہ ان نون لیگ کو جتایا گیا, تو کے پی کے میں بھی زیادتی ہوئی ہے, مولویوں کے ووٹ کم شو کیے گئے. اور یہ ساری ہم پوسٹ الیکشن یا الیکشن دن کی بات کرتے ہیں, اس سے جو پری الیکشن معاملات تھے, الیکشن سمبل کو چھین لینا, ریگنگز ہونا, مشینری کا استعمال ہونا, لوگوں کو اپنا احتجاج نہ کرنے دینا, باہر نہ جانا دینا, ریلیز نہ کرنے دینا, اس پہ تو بات ہوتی نہیں. کمپین نہ چلانے دینا, یہ ہے تو ظلم زیادتی تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے یار ہوئی ہے. اس میں کیا کریں مسئلہ. لیکن یہ ہے کہ ظلم زیادتی کے بدلے میں جو 9 مئی ہوا نا, اس کی وجہ سے 9 مئی تو پیچھے رہ گیا, میں تو الیکشنز کے اوپر آ گیا. میں ایک بات کر رہا ہوں, جو 9 مئی ہوا اس کی وجہ سے میں اور آپ سپورٹ نہیں کر پاتے.